بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ تم خود تحقیق و تصدیق کرو، ہم نے کسی بھی ایسے شخص کو نہیں پایا جس کا دل نرم، طبیعت نازک اور روح مہربان ہو اور وہ عشق و محبت سے خالی ہو، لیکن ہم نے جس شخص کو بھی سخت دل، خشک طبیعت پایا ہے وہ عشق و محبت سے خالی ہے۔ اگر اس کو محبت ہے تو حیوانوں کی طرح جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ حیوانی صفت ہے اور یہ روح کو سخت کرتی ہے۔ اللہ نے انسانی نفوس کی فطرت میں اس راز کو رکھا ہے کہ خوبصورتی ہر انسان کی پسند ہے۔ دیکھیں کہ بڑی عمر والوں کا چھوٹی عمر والوں سے محبت اور عشق، اس میں قدرت کا ایک زبردست راز پوشیدہ ہے، مگر ہم اس کا اظہار کرنا درست نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم اس کا قرآنی اور اسلامی دلائل بھی رکھتے ہیں۔ مجھے میرے عشق کی قسم، یہ عشق روح کو دنیا کے تمام پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے، اور انسان کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، وہ ہے محبوب کے حسن کا نظارہ کرنا، جس کے حسن میں حسن حقیقی کے آثار ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس آیت میں خلق آخر سے مراد ظاہری شکل کا مکمل ہونا ہے۔ جسمانی بناوٹ کے حوالے سے اللہ نے ہر انسان کو کامل بنایا ہے، مکمل بنایا ہے۔ کسی بھی انسان کی جسمانی بناوٹ میں نقص نہیں، نہ کسی کے ساتھ اللہ کا بخل ہے اور نہ کسی کا اللہ نے حق غضب کیا ہے جسمانی بناوٹ کے حوالے سے۔ امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، مرد ہو، عورت ہو، اللہ نے جسمانی حوالے کے جس شے کی ضرورت تھی وہ انسان کو عطا کی۔ غریب کو بھی دو آنکھیں، امیر کو بھی دو آنکھیں، خوبصورت کو بھی دو آنکھیں، بدصورت کو بھی دو آنکھیں، ہر کسی کو دو آنکھیں، دو کان، دو نتھے، دو لب، دو ہاتھ، دو ٹانگیں، اور اندرون اعضاء کے حوالے سے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے عطا کی۔ اور جسم کی حفاظت کے لیے مثلاً نظام خون کی حفاظت کے لیے جگر عطا فرمایا، آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلک عطا فرمائے، جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی ہر انسان کو عطا کی، مگر کچھ چیزیں جس کی انسان کو ضرورت نہیں تھی، ان چیزوں کا دار و مدار حسن، خوبصورتی اور ظاہری زینت پہ ہے۔ کچھ چیزوں کو انسانوں کو اللہ نے وہ بھی عطا کی۔ یہ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا، کسی کا حق غضب نہیں کر رہا، یہ اللہ کا خاص لطف و کرم ہے کچھ انسانوں کے اوپر۔ باقی جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہر انسان کو عطا فرمائی، باقی جس چیز کی ضرورت نہیں خاص و لطف و کرم کیا کچھ انسانوں پہ، جس کا دار و مدار خوبصورتی پہ ہے، ظاہری زینت پہ ہے، مثلاً بالوں کی سیاہی، دانتوں کی سفیدی، لبوں کی سرخی، نیلی اور خوبصورت آنکھیں، درمیانی قد وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ظاہری حسن پہ دار و مدار رکھتی ہیں۔ یہ خاص لطف و کرم ہے کچھ انسانوں پر اللہ کا، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص جال ہے بے فکر انسانوں کو سجاگ کرنے کے لیے، بے فکر انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم اس حسن کی مدح کرتے ہو، اس خوبصورتی کی تعریف کرتے ہو، اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا،
جس کو حسن عطا کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے اس حسن کے وسیلے سے، اور اس کو دیکھنے والے کو بھی اللہ متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ اس لیے بزرگان اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ مجاز حقیقت کا راستہ ہے۔ یاد رہے کہ انسان میں پایا جانے والا عشق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی جو صفات الہی سے ہوتا ہے، جس کی تفسیر بڑی ہے، اس ویڈیو میں نہیں ہو سکتی، یہ جہاں کے مولا علی مشکل کشا تک اس کی حد پہنچتی ہے کہ یہ صفات الہی حقیقت سے جو عشق ہوتا ہے، اور دوسرا ہے عشق مجازی۔ اس کے دو قسم ہیں، ایک عشق حیوانی شہوانی جو نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ حیوانوں کی طرح ہے، اور یہ انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے، عقل پہ حیوانیت غالب آ جاتی ہے، یہ انتہائی نقصان کار ہے۔ اور دوسرا عشق مجازی نفسانی، جو مجازی نفسانی ہے یہ محبوب کے اداؤں کی مدح کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اندر ہی اندر میں جو رغبت پیدا ہوتی ہے اور انسان اندر ہی اندر میں کسی چیز کو تلاش کرنے لگتا ہے جو انسان کے ہوا سے پوشیدہ ہے۔ اس عاشق مجازی کا مرکز و محور سوچ ایک ہی ہو جاتی ہے، وہ صرف اپنے محبوب کے حسن کے اور اس کے اداؤں کی تعریف کرتا ہے، اور اس مجاز سے کو حقیقت میں بدلنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، حقیقت تک پہنچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال دنیا سے پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اب فقط محبوب بدلنا ہے۔ اس لیے بزرگان اعلیٰ کمزور سالک کو عشق مجازی کی تلقین کرتے تھے، اور اس عشق مجازی میں اگر فوراً محبوب سے وصل ہوا تو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ حیوانیت میں بدل جائے گا۔ اگر اس عشق مجاز میں آگے چلا گیا، حقیقت میں بدل گیا، تو پھر وہ مقام حاصل کرے گا جو لاکھوں میں کسی ایک کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے عشق مجاز کے کہانیوں میں یہ بہت سے عاشقوں کی کہانیاں سنی ہوگی، ان میں سے معروف کہانی یوسف اور زلیخا کی ہے۔ زلیخا بڑی ہے، یوسف چھوٹا ہے، زلیخا کو یوسف سے عشق ہو گیا، یوسف کے اداؤں سے عشق ہو گیا۔ چھوٹی عمر میں یوسف ایسی دانائی کی باتیں کرتا ہے، زلیخا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، اس کی باتیں، اس کے یہ جو ادائیں زلیخا کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور زلیخا کا یوسف سے عشق ہو جاتا ہے۔ وہ متوجہ کرنے چاہتی ہے یوسف کو اپنی طرف، مگر یوسف کسی بھی طرح زلیخا کی طرف دھیان نہیں کرتا ہے۔ یہ لمبی طویل و فراق اور جدائی میں زلیخا تڑپ تڑپ کے عشق حقیقت تک پہنچ گئی، اس کا عشق مجاز حقیقت تک پہنچ گیا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یوسف کو زلیخا سے شادی کر لے، شادی ہو گئی۔ اب یوسف بلاتا ہے زلیخا کو اپنی طرف، زلیخا کہتی ہے میں تیرے عشق سے بے نیاز ہو چکی ہوں۔ یہ عشق مجاز حقیقت میں بدل گیا۔ اب یہ سوال کیجئے مولا علی مشکل کشا سے کہ مولا تو عاشق مجازی کا اتنا احساس، اتنی قدردانی کیوں کرتا ہے؟ ایک یمن کا سبزی فروش ہے، اس کا عشق ہو گیا ایک بادشاہ کی بیٹی سے، سارا کچھ لٹا دیا، دکان لٹا دیا، مگر حاصل کچھ نہیں ہوا، رسوائی تک نوبت پہنچی، بادشاہ کو پتہ چل گیا، اس کی سولی کا حکم پہنچ گیا، گرفتار کر کے آؤ، سولی پہ لٹکاؤ۔ ایک جو وزیر تھا، دانا تھا، اس نے کہا کہ اس کو سولی پہ نہ لٹکاؤ، اس کے ذمہ ایسا کام لگاؤ نہ کر سکے نہ کچھ، یہ خود ہی اس کام میں مر جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا کام ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس کو کہو کہ کوفہ میں جا کر کے علی ابن ابی طالب کا سر قلم کر کے آؤ، تیرا محبوب تجھے مل جائے گا۔ بادشاہ نے شرط لگائی، یہ جسم پہ ہتھیار سجا کے کشتی پہ سوار ہو کے دریا کے کنارے پہنچے، وہاں مولا بھی سیر کو پہنچے ہوئے تھے۔ مولا نے دیکھا کہ ایک جوان کشتی سے اترا ہے،
मौला उसको मेहमान समझ के अपने आस्ताने पे ले आए और मेहमान नवाजी खूब फरमाई मौला ने, क्योंकि मौला तो मेहमान नवाजी खूब करते थे, कोई भी आता था खूब मेहमान नवाजी की। और बाद में मौला ने पूछा कोई और काम हो और रहनुमाई की ज़रूरत हो, मदद की ज़रूरत हो, ये बंदा हाज़िर है। उसने कहा कि हाँ, मैं कूफा में अजनबी हूँ, मुझे पता नहीं कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ बसता है, वो कहाँ रहता है। मौला ने पूछा कि क्यों? उसने सारा किस्सा बताया कि बादशाह की बेटी से मेरा इश्क हो गया है, उसने शर्त लगाई है अली इब्न अबी तालिब का सर कलम करके आओ, मेरी बेटी से तेरी शादी करा दूंगा। वो सारा किस्सा बताया। मौला ने फरमाया अगर तू दरिया के किनारे ये बात करता मैं तेरी मुश्किल को हल कर देता। खैर अभी भी देर नहीं, मौला उसको वहाँ लाए जहाँ वो कश्ती से उतरा था। मौला ने अपनी तलवार म्यान से निकाल के उनको दी, कहा कि कलम करो मेरे सिर को, मैं हूँ अली इब्न अबी तालिब, ले जाओ मेरा सिर और हासिल करो अपनी महबूबा को। आशिक तो अंधा होता है, उसने देर न की, मौला से तलवार ली और मौला को सर कलम करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उसका हाथ सूख गया। मौला ने कहा कि चलाओ तलवार, क्यों नहीं चलाते? कहता है कि मेरा हाथ सूख गया, हरकत नहीं करता है। मौला ने दुआ दम की, उसका हाथ फिर से तंदुरुस्त हो गया। अब रोंगटे खड़े हो गए, आंखें पतरा गई, दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, ज़मीर जाग उठी। कहता है कितना करीम है तू, कितना अफजल है, कितना आला है तू, क्या मैं अपनी महबूबा की खातर तेरी सिर को कलम करूं? नहीं हो सकता। ये तलवार को वहीं फेंक दिया, मौला के कदमों पे गिर पड़ा, बोसे दे के कहता है कि आज के बाद मैं तेरा आशिक हूँ, ऐसी हज़ारा महबूबा तेरे कदमों पे कुर्बान। तो ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके दिल में अल्लाह ने इश्क अली की शम्मा रोशन न की हो। जिस इंसान ने अज़ल वाले दिन अली की विलायत का इकरार किया है, उस हर दिल में अल्लाह ने इश्क अली की शम्मा रोशन कर दी है। ये दो तरह से हासिल हो सकता है अली, एक तो ज़ाहिरी बाहर वाली सूरत से, फिर बंदा अंदर ही अंदर में किस चीज़ को ढूंढने लगता है, ये फितरत में कुदरत ने रखा है। और दूसरा है उस हुई शम्मा में तेल डालना, वो तेल है ज़िक्र अली। ज़िक्र अली करने के बाद ये शम्मा फिर बुझ उठती है और मौला का इश्क भड़क उठता है। ये मैंने आपको इसलिए ये दास्तान बताई, ये हकीकत बताई कि लोग इस इश्क के मजाज से गलत फ़ायदा लेते हैं और इसको पीछे ले जाते हैं इश्क हैवानी की तरह। मैं उनको मुखलसाना मशवरा देता हूँ, जो भी इश्क मजाज की इस हद तक पहुँचा है और फिराक में तड़पता रहा है, वो इसको हकीकत में बदले, वो इसको इश्क अली में बदले, वो मुकाम हासिल करेगा जो लाखों में किसी एक को हासिल होता है। ये फिर से अपनी बुझी हुई शम्मा को जलाए। दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।